ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 1 نومبر 2020 کو قرآن کلاس نمبر 52 میں سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے سٹارٹ کریں گے. اب یہ مسلسل آیات جو ہیں یہ بھی قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے کہ یہ ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں، اور خصوصاً اب اس وقت جو پریزنٹ امت جو فرقہ واریت کی لعنت میں پھنس چکی ہے اس کا سلوشن اس کے اندر موجود ہے. ان آیات کی شاید نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ قدر و منزلت لوگوں کے سامنے نہ آتی جو آج آ چکی ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک ہی لیڈر، ایک ہی کتاب، ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے لوگ، فرقہ واریت نہیں تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ امت کہاں تک پہنچ چکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر، مسلم ہو کر مرنا. یہاں پہ مسلم جو ہے وہ اپنی لغت کے معنوں میں ہے، ڈکشنری کے معنوں میں مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا، جو اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں کہ جیسا رب کی مرضی اس کے مطابق ہم چلیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم، اپنی ول کسی اور کو سبمٹ کرنے والا. اسلام ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام. اور جو یہ کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے. تو مسلم کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق بھی چلنے والا ہو، ورنہ تو وہ کاغذی مسلم ہی ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا حق آپ کو دنیاوی مثال میں ہی سمجھا سکتے ہیں. اگر کسی شخص کا غلطی سے استری سے ہاتھ جل جائے کپڑے استری کرتے وقت، اور اس کا زندگی کا وہ پہلا ایکسپیرینس ہو، تو وہ کبھی ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ اس استری سے ویسا ڈرے گا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. وہ کیا کرے گا؟ استری کو پہلے کسی کپڑے پہ لگائے گا، اس کپڑے کو انڈائریکٹلی کپڑے سے چیک کرے گا کہ یہ استری گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. کیونکہ وہ حق الیقین تک پہنچ چکا ہے، اس کے ایکسپیرینس میں آیا کہ یہ تو جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو. اللہ سے بھی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اس یقین کامل تک پہنچ جائے کہ واقعی جس طرح دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہوں گے. دنیا میں آپ یتیم کا مال کھا جائیں، آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی. ہاں، لکڑی چبائیں تو پیٹ میں درد ہوگی، کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہے. مورل لاز، اخلاقی قوانین ایکٹیو نہیں ہیں. آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائیں گے. وہی چیز ہے جو سورہ نساء میں آئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو اس کو آگ جلتی ہوئی تو محسوس نہیں ہوگی، لیکن آخرت میں یہ فزیکل لا کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائیں گے مورل لاز. بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں مال کو اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ اژدہے کی فارم میں، سانپوں کی فارم میں وہی اس کا مال اس پہ مسلط کر دیا جائے گا. اب دنیا میں کوئی کیا امیجن کر سکتا ہے کہ ایک سونا اس میں سے اژدہا کیسے بنے گا؟ یہ تو امیجن ہو سکتا ہے جو سورہ توبہ میں آئے کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو، یہ قیامت والے دن گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب گرم کر کے اگر پگھلا کے سونا کسی کے اوپر انڈیلا جائے تو وہ کس تکلیف سے گزرے گا. لیکن اس سونے کا اژدہا بن جانا، سانپوں کی شکل اختیار کر جانا، اب یہ اس دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. دنیا نے اگر یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گیا کہ وہ ایک عصا کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، پھر دوبارہ پکڑتے تھے واپس آ جاتا تھا. ہم نے بھی صرف یہ چیز پڑھی یا سنی ہے قرآن کے ذریعے، فزیکلی نہیں دیکھی. تو آخرت میں مورل لاز ایکٹیو ہوں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اس کے حق کو کس طریقے سے بریف کیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم فرمانبردار ہو. اچھا، اس کا مطلب ہمارے پرانے بزرگوں نے بڑا اچھا سمجھا کہ موت سے پہلے وہ داڑھی رکھ لیتے تھے. آپ دیکھ لیں، لوگ تو پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا مبارک دور تھا. میں کہتا ہوں اسلام نے جو یہ دور دیکھا ہے نا، صحابہ تابعین کے بعد اتنا مبارک دور اسلام کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا. آج سے 30-40 سال پہلے جو لوگ کالجز اور اسکولوں میں پڑھتے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ کالج میں کتنی لڑکیاں تھیں جو برقع پہن کے آتی تھی چہرے کا نقاب کر کے؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا. اس کو پریکٹیکلی آپ نے چیک کرنا ہے. آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، عورتیں اسی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں. آج سے 500 سال پہلے کی بھی بزرگان دین عورتیں اسی طرح ہی گھوما کرتی تھی. یہ پردے کا ٹرینڈ، نقاب کا ٹرینڈ، برقعے کا ٹرینڈ یہ اب آیا ہے لوگوں کے اندر، جب لوگوں نے اس کو آبزرو کیا دین کو فزیکلی پڑھ کے کہ یہ ہمارا ریلیجن تھا. ابھی بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں، آپ ذرا بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، اگر وہ جھوٹ نہ بولیں کہ جب آپ لوگ جوانی کی ایج میں تھے تو کیا کوئی جوان لڑکا داڑھی رکھتا تھا؟ اگر کوئی چھوٹی سی اس کی شیپ بھی بڑھ جائے نا تو اس کو وہ سفید داڑھی والے بابے سمجھانا شروع کر دیتے تھے، تو کہ جناب جوانی چی بڈھا ہو گئے. میں یہ ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ آہیں بھر بھر کے کہتے ہیں جی پہلے بڑا اچھا وقت تھا. میں تو لاجیکلی قائل ہی نہیں ہوں کہاں سے اچھا وقت تھا. آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ذرا ویڈیوز دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ جو ہیں وہ فزیکلی ریلیجن کو اس طریقے سے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے. گاؤں میں تو بوڑھے لوگ ہی صرف نماز پڑھتے تھے، اور ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں
تو زیادہ تر آپ کو بوڑھے نظر آتے ہیں. یہی حال شہروں کا بھی تھا. لیکن سر آپ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں ذرا مسجدوں میں جا کے گنے کتنے جو ہے کالی داڑیوں والے نمازی ہیں اور کتنے سفید داڑیوں والے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے جو یہ اچھا وقت ابھی اویل کیا ہے آج سے پہلے نہیں تھا. تو پرانے لوگوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہوا تھا کہ موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو نا دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا، یعنی موت کے قریب قریب جا کے داڑھی رکھ لو، نمازیں شروع کر دو، باقی پوری زندگی یاشی کرو. 60 سال کے بعد جب گورنمنٹ بھی آپ کو ریٹائر کر کے ٹھوڈا مار کے نکال دے کہ اب تو اس قابل نہیں ہے کہ سرکاری نوکری کر سکے، اب جا کے اللہ کی نوکری کرو. تو پھر اس نوکری کا جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں موت کب آنی ہے، لہٰذا ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. کسی کو نہیں پتا اس کی موت کس وقت آنی ہے. تو کہا جا رہا ہے دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو. تو کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مجھے موت کب آنی ہے؟ اللہ کی ڈیسٹنی میں میری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے؟ اس کو تو آپ پلان کر ہی نہیں سکتے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موت کو پلان کر ہی نہیں سکتے. ورنہ تو بڑا اچھا تھا کہ اگر کسی کو بتایا جاتا ہے بھائی اس کی 45 سال ہے، اس کی 30 ہوگی، اس کی 75 ہوگی، اس کی 80 ہوگی، بڑے اچھے طریقے سے لوگ پلان کرتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو جاتا. لیکن ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، پوری زندگی غفلت میں گزرتی ہے، اور جب موت آتی ہے انسان کہتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا. اور آج کل تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی لا علاج بیماریاں آ چکی ہیں کہ چلتا پھرتا بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اچانک پتہ چلتا ہے جی گھٹنے میں درد نکلی، وہ جی کینسر نکلا ہے، جی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا، جی سر میں درد ہوئی، وہ جو ٹیومر نکلا ہے، جی او پہ آ جائے بندہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر تم مسلم ہو. مراد یہ کہ ہر وقت اللہ کے سامنے اس کے تابع فرمان رہو، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب موت آنے والی ہو تو یہ کرو، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. اللہ کی رسی ظاہر وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے. اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں. جی اللہ کی رسی ہے، جی رسی میں آپ کو پتہ ہے کئی ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے. یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہے، تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کرتے ہیں. بھئی میں محاورتاً یہ ایک بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے ایسے، یا غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے. غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے. یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے، ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی، ایک نبی علیہ السلام کی محبت کی، اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گرد ہی مننے والی گل کوئی نہیں، محبتاں نہیں ساری رسیاں بنا کے. بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو سر غدیر خم کی جو حدیث ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. اسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا. بزرگ بابوں کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز، وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں،
لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. خوف دلاتا ہوں یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی، جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اس میں اللہ کو ڈر جاؤ. اور زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے، بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور امت نے دیکھیں نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا، بالکل الٹ کام کیا، قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا. تو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی. مراد کیا؟ جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا، اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا، اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں، اور جو شکایت کی آیتیں تھیں وہ نہیں بتائی گئی. یہ ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں. وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس. کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن، جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا. اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتہ چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے. اور نبی علیہ السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ یا اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، ان کو عذاب دے. حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. تو یہ شکایت والی آیت ہے. تو قرآن اللہ کی رسی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، البتہ ہمیں نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. تو نبی علیہ السلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے، وصی قرآن ہے. غدیر قوم پہ قرآن. حجۃ الوداع کا خطبہ اٹھا لیں. حجۃ الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں آیا نا 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جو نبی علیہ السلام کی حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے، جو امام جعفر نے روایت کی اپنے باپ امام باقر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے. سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں امام محمد باقر بن علی بن حسین علیہ السلام، وہ بڑی دردناک حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ آیا ہے. رسول اللہ کا بچہ کون ہے؟ حضرت حسین کا پوتا محمد باقر بن علی بن حسین بن علی،
کیونکہ حضرت حسین کا بیٹے تھے علی بن حسین امام زین العابدین، ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باقر. تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے، پوچھ. تو ان کا کہ مجھے بتائیں چچا جان نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا؟ تو وہ حج کی لمبی حدیث شروع ہوتی ہے. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہمیں عرفات میں، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے خطبے میں صرف قرآن ہے، سنت بھی اسی میں شامل ہے. ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اس معاملے میں. تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ کام پہنچا دیا. حجۃ الوداع میں بس اتنا ہی خطبہ ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ منا میں دیا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے، اور وہ خطبہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. وہ بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مشکات کے اندر وہ والا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام فرمایا تھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. تو سارے خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی یوم النحر کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے جہاں سے اللہ نے سٹارٹ کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں. چونکہ وہ عرب کے لوگوں نے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا نا. سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. پھر اس میں کئی ایک باتیں آپ فرمایا تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ آج کا یہ دن ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا. پھر آپ نے اسی طرح کہا کہ اللہ گواہ رہنا. اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس کو تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا، لہٰذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. چونکہ اس امت کو کام نبیوں والا ملا ہے اس لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ کے وہ آگے آ جائے گی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یوم النحر کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور واقعی یہ بات بھی رسول اللہ کی صحیح ثابت ہوئی کہ جن تک بات پہنچی تھی انہوں نے زیادہ اہتمام سے اس بات کو سنبھالا. آج ہم جن لوگوں کی کتابیں یہاں سجائے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب نان عرب ہیں سوائے امام مالک کے، وہ مدینہ شریف کے ہیں. اور وہ بھی الموطا امام مالک کو ہم اگرچہ ایک بڑی کتاب ہے، بل کتب ستہ کے جتنے 6 کے 6 امام ہیں سب نان عرب ہیں. امام مسلم ایران کے ہیں، امام بخاری رشیا کے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں. تو دیکھیں کس طرح بات. سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے اور حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اذان اور جماعت کے وقفے میں، تو رواہ البخاری رواہ مسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں نان عرب ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے مرضی خدمت لے لے. تو جو حضور علیہ السلام فرمایا تھا نا کہ بعض کا جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ اہتمام کرتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیز کو پروٹوکول دیتا ہے کہ یار میں نے اس بات کو سیو کرنا ہے. تو قرآن کے اوپر تو آپ بے شمار حدیثیں ہیں. صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا
اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں بھی سمایا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا، یعنی جو عمل کریں گے۔ المستدرک الحاکم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب دیکھ لیں لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات پکڑی ہوئی ہیں، جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح، کہتے ہیں یہ کتنے لکھیا ہے؟ انہوں نے پوچھو تسی اج تک جو کوئی سانو دس دے رہے ہو وہ کتنے لکھیا سی؟ تانوں نہیں کدے خیال آیا کہ بھی تسی جو کوئی سانو دس دے رہے ہو بچپن تو وہ کدھر لکھیا تکیا سی جے؟ نہیں، ساڈے کول کوئی لکھیا منگدے ہو، اسی تو پھر بھی دکھا دیاں گے، لیکن سوچن تھنک آؤٹ آف باکس کرے کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کتنے لکھیا ہے، انہوں نے پوچھ تسی جو کچھ کر رہے ہو وہ کتنے لکھیا ہے؟ جیسے وہ حیدر بھائی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کیا ڈیمانڈ ہے، مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے، مجھے کوئی کتاب پڑھنے کو دیں، تو آپ کون سی کتاب پڑھنے کو دیں گے؟ قرآن؟ اے نا فضائل مال ہی پڑھا دو، زیادہ تر تو ظاہر ہے جو بندے قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی پہ نازل۔ غیر مسلم تو ویسے فضائل مال اللہ بھی قرآن ہی دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یار کہ یہ گورے کو دے رہا ہوں تو وہ چیز دوں جو 24 کیرٹ سونا ہے۔ تو اگر وہ آگے سے یہ سوال کر لے کہ تم جو مسلمان ہو تم نے بھی اپنے عقیدے اسی کتاب کو پڑھ کے صحیح کیے ہوئے، تو میرے خیال ہے 99% لوگ جو ہے نا ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ نہیں۔ تو آپ گورے کو تو یہ مشورہ دے رہے ہیں، خود نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اوپر خود اللہ کی دفعہ لگا لی ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ پہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے کہ تنوں پتہ سی کہ قرآن پڑھ کے میں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، تو کیوں نہیں کیتا؟ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اس لیے اس طریقے پہ چل رہے تھے کہ لوگ اس طریقے پہ چلتے تھے۔ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، جب قبر کے 3 سوال نہیں آئیں گے تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کریں گے کہ بھئی تو اللہ کے بندے یہ کیا تیری حالت، تجھے سوال کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو۔ تو فرشتے پھر آگے سے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص کی پیروی کیوں نہیں اختیار کی جو تجھے بتا دیتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کو ایک ایسا گرز ماریں گے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز سنے گی سوائے جن اور انسانوں کے، اور اگر جن اور انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو قبر میں جا کے تو یہی کہ ہونا ہے، اور آخرت میں تو قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے کہ قرآن کی پیروی اختیار کرنی تھی۔ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ نے کسی کو سمجھانی ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، عمل نہ کرے اس کی اپنی بدقسمتی۔ تو کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گا وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا۔ وہ ہماری سائنس کی لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے اینڈ وائس ورسا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو، دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ بیک وقت دونوں معنی درست ہیں۔ تو سر نظر آ رہا ہے، آج کسی کو کہیں نا اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تو آگے آپ دیکھیں یعنی آپ کے علماء ہی آپ کو منع کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی نا، وہ اسلام 360 والے بھائی جب تعارف کروا رہے تھے جیو کے اوپر آ کے اپنے سافٹ ویئر کا، اس کا اپلیکیشن کا، کہ جی اس میں تو قرآن کے ترجمے کھل جاتے ہیں حدیث، تو وہاں ایک مولانا صاحب نے یوں انگلی اٹھا لی تھی، لیکن تو بس دیکھ لو دشمن ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ اچھا اتنی حیران کن بات ہے، اگر ہمیں کوئی یہودی عیسائی کہے نا قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم اس بات کو کتنا برا مانیں گے۔ یہی بات مولوی کہہ دیتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ اچھا یہ ابھی تک یہی سکھاتے آ رہے ہیں ان کو کہ یار انڈائریکٹ پڑھا دو، یار آپ پڑھ لو سانو پڑھا دو، کوئی نہیں۔
تو یہ صرف ایک علمی شہوت ہے، علمی ڈسکشنیں ہیں، کرتے رہتے ہیں، نکالتے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یا تو ہونا پریکٹیکلی کر کے بھی کوئی بتائیں، کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ایک دوسرے کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، محبت ڈال دی اس کے اندر. عرب کے لوگ کس طرح لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، اسلام نے ایک کامن بانڈ کے طور پر ان کو جمع کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. اسلام اتنا زبردست بانڈ کہ وہ عرب کے اجڑ لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے پہ اترنے والے لوگ، اسلام نے ان امیین کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے چینج کر کے رکھ دیا. اس پہ ہمارے ایک بھائی نے وہ کلپ بھی اپلوڈ کیا جب عرب میں قرآن آیا. ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس قرآن نے چینج کیا ہے اس دنیا کو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، یعنی دوزخ میں گرنے والے تھے اپنی گمراہیوں کے سبب. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں بچا لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح جس طرح پتنگے آگ پر گر رہے ہوں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں. تم پتنگوں کی طرح آگ پہ یعنی جہنم کی آگ پہ گر رہے ہو. تو نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا اس انسانیت کو دوزخ میں گرنے سے بچانے کا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہوں گے اصل میں فلاح پانے والے. تو ایک جماعت، یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اتنی جماعتیں بن گئی ہیں. سب لوگ یہ آیت پڑھ کے اپنی ایک جماعت لادا کر لیتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اگر جماعت بنائی تھی تو قرآن کی بنیاد پہ بنانی چاہیے تھی نا. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو نہیں تھی ان کے ہاتھ میں پکڑانی چاہیے، قرآن سے پوری بات لینی چاہیے تھی. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو آرگنائز طریقے سے یہ کام کرے. لیکن اس جماعت کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پہ ہے، جو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا. وہ لوگوں کو جاگیں گے اور خود جاگنے کے بعد لوگوں کو جگائیں گے، بس یہ کام انہوں نے کرنا ہوگا. باقی ہماری جو مذہبی جماعتوں نے اس آیت کا غلط رزلٹ نکالا اور اپنے جماعت کے امیر کی بیعت کو واجب قرار دے دیا، حتیٰ کہ وہ حدیثیں جو کہ اجماع امت سے متعلق احادیث تھی ان کو پکڑ کے اپنی جماعت کے اوپر لگانا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا تعلق تو اجماع امت سے تھا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب کے سب لوگ تو علم اس لیول کا حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ علم کی گہرائی میں اتر جائیں. وہ چند ہی لوگ ہوں گے جو اتنی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ فلاسفر بن جائے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے جو بیسک نالج چاہیے نا وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. البتہ جو دقیق مسائل ہیں، دور حاضر کے ایشوز اٹھتے ہیں، فتنے اٹھتے ہیں، ان کو دبانے کے لیے قرآن اور سنت کے کراس ریفرنسز لے کے ایک آپٹیمل سلوشن دینا. تو سر اس طرح کا تو بندہ آپ اپنے علماء میں سے بھی کوئی چیدہ نکالیں گے. جو علماء ڈگری ہولڈر ہیں وہ یہ کر کے بتا سکتے ہیں، یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے. وہ بھی خود ناقل بنے ہوئے اپنے بڑے علماء کے. آپ دیکھ لیں دیوبندی ہیں، وہ بات کریں گے کہیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے. ان کا مفتی بھی یہی کہہ رہا ہوگا اور عام آدمی بھی. تو یہ مفتی کس چیز کی ڈگری لے کے نکلے ہوئے ہیں؟
ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں، اس بھیجے سے کچھ نہیں سوچتے ہیں، یہ خود بھی ناقل ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ ہر بندہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی تقدیر سے ہے، ہر شخص عقل میں بھی برابر نہیں ہے، لیکن جو بیسک عقل ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں سب برابر ہے۔ اور یہ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے، ورنہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ تو پیغمبر بھی نہیں ہے نا۔ اب ایک بندہ یہ رونا پیٹنا لے کے بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ نے موسیٰ کیوں نہیں بنا دیا۔ ول آف گاڈ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ ہر ایک کو پوچھے گا بھی اس نے یہ کام کیوں کیا۔ ول آف گاڈ تو پھر ہر جگہ آتی ہے، وہ تو بین ہے اس چیز کو سوچنا، لیکن گیون سرکمسٹانسز میں چاہے کوئی کافر ہے، مسلم ہے اور کسی بھی فرقے میں، اس کو اللہ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ توحید تک، آخرت تک، پیغمبر تک تھوڑی سی ایفرٹ کر کے پہنچ سکتا ہے۔ اچھا اکثر لوگ آ کے مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ جی ہندوؤں کا کیا قصور ہے، جی وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں میرا کیا قصور ہے کہ میں جو ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، ان مسلمانوں کے گھر کہ جنہوں نے ہمیں بچپن سے یہ سکھایا کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، جنہوں نے ہمیں بزرگ پرستی سکھائی، تو میرا کیا قصور تھا؟ اچھا لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو ٹھیک ہو گئے، حالانکہ آپ لاجیکلی سوچیں، ایک شخص جو ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا آپ کو، یا جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا؟ تو مسلمان یہ دریا کے کنارے پیاسا مر رہے ہیں، ان کے گھر قرآن ہے، لیکن قرآن صرف اس لیے ہے کہ یہ بچی کو بیاتے وقت نیچے سے گزار دیں گے، یا ماں باپ مر جائیں گے تو پڑھ کے تو اللہ سے بخشوانے کی کوشش کریں گے، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ تو پیاسے یہ مر رہے ہیں مسلمان، کافروں کی فکر چھڑو، اپنی فکر کرو۔ ہم نے جنت کنکلوڈ کر لی ہوئی ہے کہ نام مسلمانوں والا، پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے تو جنت اب گارنٹیڈ ہے۔ اتنا سوکھا کام نہیں ہے، جن کو گارنٹیاں ملی تھی وہ تو آخری وقت تک روتے رہے۔ جامعہ ترمذی اٹھائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلے منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ کسی نے ان کو کہا کہ حضرت تسی تو جنتی ہو، 3 بار جنت کی بشارت تانوں ملی ہوئی ہے، یقیناً ملی ہوئی ہے۔ تو جنت کی بشارت انہی کو ملی ہوئی ہے کہ جنہوں نے بشارت لینے کے بعد کام نہیں سی پانا۔ ہر بندے کو جنت کی بشارت نہیں ملنی، وہ جنت کی بشارت پا کے بھی اللہ سے بے فکر نہیں ہوئے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ہے۔ یہاں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ وہ کل پرسوں ایک پوسٹ شیئر کرائی ہمارے ارشاد بھائی نے کہ جی مسجد کے اندر 8-10 نمازی ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر ہزاروں لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن وہ مسجد کا دروازہ کراس کر کے اندر نہیں آ سکتے۔ دیکھ لیں یہ میلاد کے جتنے جلوس نکلتے ہیں، یہ اینڈ زور کی نماز کے وقت اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہ جتنے جلوس ہیں اس حساب سے تو جس مسجد میں جا کے جلوس ختم ہو رہا ہے وہاں تو جوتیوں والی جگہ پہ بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، سب تتر بتر ہو کے گھروں گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مشکل کام ہے، نعرے تو آسان ہے۔ یہ جو جماعتوں والا معاملہ ہے نا، یہ بات درست ہے کہ آرگنائز طریقے سے دعوت کا کام ہونا چاہیے، اور ایک بندہ بھی ایک پوری جماعت ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ اکیلا ابراہیم ہی پوری امت تھا۔ باقی یہ کہ ہمیں ایز اے معاشرہ، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سمجھدار لوگوں کی، کہ کچھ لوگ تو وقف ہونے چاہیے جو دین کے لیے وقف ہوں، علم حاصل کریں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نا بالکل اینڈ میں جا کے نا فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت ہے، بالکل اینڈ پہ جا کے، کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ سب کے سب لوگ فلاسفر بن جائیں گے۔ ہمارا جو علماء سے جھگڑا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مولوی بن جائے، ہم کہتے ہیں کم از کم مولوی سے یہ تو پوچھو نا کہ جو کچھ بیان کر رہے ہو لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں، الٹ ہی بتا رہے ہو ہر چیز۔ یہ آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے مومنین مکملی طور پر نکل پڑیں اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ ہر گروہ میں سے ایسے لوگ نکلیں، ہر قبیلے میں سے، کمیونٹی میں سے، جو دین کی فقہ، دین کی سمجھ بوجھ، یہ فقہ انفی نہیں ہے، سمجھ بوجھ حاصل کریں. لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، تاکہ وہ اپنی قوم کو پھر جا کے آخرت کا ڈر سنائیں، ان کی تربیت کریں جب وہ واپس پلٹیں. الیہم، ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی آخرت کی تیاری کر سکیں، اللہ سے ڈر جائیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہے. سر چھوڑ دیں، دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر انسانی تاریخ میں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خلفائے راشدین پھر بھی 4 ہی نکلے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان و علی 4 ہی ہیں. 1.25 لاکھ میں سے وہ جو ٹاپ کے ہیرے ہیں وہ 4 ہی ہیں. ورنہ اتنا بڑا ٹیچر ہو تو کچھ 4-5 ہزار بندہ تو اس میں سے اس طرح کا نکلنا چاہیے تھا نا. یہ پاسبل نہیں ہوتا. اللہ نے سب کو ایک طرح کا بنایا نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ٹیچر بھی ہیں نا، ان کے بھی اسٹوڈنٹ میں سے چند ایک لوگ ہیں جو اوپر آتے ہیں. تو وہی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، انہوں نے باقیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کی برسی کے اوپر ایک پروگرام آج ٹی وی والوں نے لگایا، جس پہ غامدی صاحب سے مودودی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا. حالانکہ ان کے نظریات میں اختلاف بھی ہے، استاد شاگرد کا رشتہ تو ہے، علمی اختلاف ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ ہماری کالجز، یونیورسٹیز کیوں نہیں مودودی جیسے لوگ پروڈیوس کر رہی؟ انہوں نے کہا اس طرح کے لوگ کالجز اور یونیورسٹیز نہیں پروڈیوس کر سکتی، بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو مبعوث ہوتے ہیں نا، ان کی تعلیمات کو آسان فہم کر کے باقی لوگوں کو سکھایا جائے. وہ تو خود ایک اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت ہوتے ہیں، ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ لوگ پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے. ہزاروں لوگ ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن نیوٹن اور آئنسٹائن تو بڑے تھوڑے لوگ ہی بنتے ہیں. گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اگر یونیورسٹیز اور کالجز نیوٹن اور آئنسٹائن بنا سکتی ہوتی تو آئنسٹائن کو دوسرا بھی پیدا ہو گیا ہوتا. آج تو اس سے بھی ایڈوانس یونیورسٹیز ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پاسبل نہیں ہے کہ سب لوگ ہی حاصل کریں، چند لوگ نکلیں وہ باقی لوگوں کو جا کے سکھائیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، یہ سخت ترین آیت ہے فرقہ واریت کے خلاف پورے قرآن میں. اچھا لوگوں میں تو مشہور ہو گئی ہے 103 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حالانکہ یہ جو 105 نمبر آیت ہے نا، 2 آیات آگے جا کے یہ اس سے زیادہ سخت ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقہ واریت اور تفرقہ ڈال دیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے بینات کے بعد تفرقہ ڈالا. اچھا بینات کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت. انبیاء کیا لے کے آتے ہیں؟ تعلیمات اللہ کی طرف سے امتوں کی طرف. تو امتوں کے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ کی تعلیمات آئیں ان کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا. ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک بھی دکھائی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت والے دن کئی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کئی ہوں گے جو کالے ہوں گے، سیاہی چھائی ہوگی ان پہ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کفر کی روش، ناشکری کی روش اختیار کی. اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ایمان لائے بعد میں وہ کافر ہو گئے. نہیں، یہاں لغت کا معنی کریں گے کہ بات ماننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر. علماء یہود
نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ان پہ ایمان رکھتے تھے. سورہ بقرہ میں آیا نا 89 نمبر آیت میں کہ اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ وسیلہ وہ پنجابی والا نہیں کہ اللہ کے حضور کہتے تھے کہ اس نبی کو جلدی بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پہ غلبہ پائیں، اور جب یہ نبی آگے سب سے پہلے یہ منکر ہو گئے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے العلم قرآن آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا. جب تک حضور آئے نہیں تھے تو حوالے دیتے تھے، جب حضور علیہ السلام آئے تو پہلے کافر وہ لوگ بن گئے. بدقسمتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. مانتے تھے کہ ہم آخری پیغمبر آنے والے ہیں لیکن کفر اختیار کیا. یہ ہے. اور معذرت کے ساتھ آج اگر رسول اللہ ہم میں آ جائے نا تو اکثریت کا حال یہی ہو جائے گا. حقیقت بات ہے، کیونکہ آپ کو جس نبی کا تعارف کروایا گیا وہ تو نبی وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھے. آپ کو یہ تعارف کروایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے یار تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، نہ تم گواہوں میں تھے، تو مجھے حاضر و ناظر کہاں سے تم نے بنا لیا. انہوں نے کہنا یہ وہ نبی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں گے. ان کو تو بتایا نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں ہے، جب نبی علیہ السلام چلیں گے سایہ ہوگا تو وہ کہیں گے یہ تو وہ نبی نہیں ہے، حالانکہ سایہ تھا. تو میں نے تو بہت بڑی پھکی ان کو دی ہے کہ یہ جو رسول اللہ کے بال لیے پھرتے ہو اور زیارت کروا کے پیسے بٹورتے ہو، ذرا اس کے اوپر ذرا 100 واٹ کا بلب روشن کرو، دیکھو ان بالوں کا سایہ ہے یا نہیں ہے، تو ادھر ہی چیک ہو جائے گا کہ سایہ تھا کہ نہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو چونکہ آپ نے وہ چیزیں منسوب کی، اور یہی کچھ ہوا یہودیوں کے ساتھ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں آئے نا، ان کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماننا مشکل ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہ شریعت موسوی یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ان کے ساتھ سینگ پھنساتے تھے. حالانکہ وہ تو پیغمبر ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، تم نے تو دین آباء و اجداد سے ملا ہے، وہ تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ ہے. وہ کہتے تھے نہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں عیسیٰ، یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس کی بشارت پچھلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ جب تک پیغمبر آتا نہیں ہے نا تو سارے ایمان لا رہے ہوتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے نا انکار کر دیتے ہیں. یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے. اور آپ دیکھ لیں آ کے چلا جائے کوئی، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب تک سامنے موجود ہوتا ہے نا اس کی وہ عزت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کی حیثیت سے ہوتا ہے نا. قرآن میں جگہ جگہ ہے نا یہ کیسا پیغمبر ہے، کافر کہتے تھے. بازاروں میں چلتا ہے، شادیاں کی ہوئی ہیں، کھاتا پیتا ہے، تو اور کیا کرے یار. اگر یہ کچھ نہیں کرے گا تو تم کہو گے یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کو بنا کے بھیجا تو آپ کہتے ہیں فرشتوں میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا. کسی جگہ نہیں کھڑے ہوتے. آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے؟ تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا، تو کہیں تو ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی نا. تو اس طرح کے اعتراضات یہاں پہ آپ دیکھ لیں. پولیٹیکل لیڈرز جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ القابات دیتے ہیں، جیسے ہی وہ لیڈر مرتا ہے نا تو اس کے مخالفین بھی اس کے لیے وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں. بندہ کے اندر یار ایڈا بڑا سرمایہ ایڈا امت اٹھ گیا. دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کو پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سارے شہید نہیں کہہ رہے ہیں. تو جب تک وہ زندہ تھی تو کیا کہتے تھے، کیا کیا الفاظ، گندے الفاظ استعمال کرتے تھے. وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اس زمانے میں بے نظیر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا نا، باقی ہمارے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، آج انہی لوگوں کو مکافات عمل ہو رہا ہے. وہی کچھ ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. یہی لوگ تھے جو ان کو غدار وطن کہا کرتے تھے. آج ان کو دوسرے لوگ غدار وطن کہہ رہے ہیں، اور جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ان کی باری بھی آنے والی ہے. یہ مکافات عمل ہے. تو مرتے ہی نہ انسان عزت والا ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے موجود نہیں ہوتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی عزت اس وقت تک ہے ان سو کالڈ عاشقین کی جب تک وہ سامنے نہ، جب وہ آئیں گے نا وہ تو کہیں گے یہ بھی غلط ہو رہا ہے. میں نے جو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ مولا علی 5 سال تک کوفہ رہے ہیں، کتنے میلاد کے جلوسوں کی انہوں نے جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے. یہ ذرا بریلویوں سے پوچھیں نا
ایسے منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے, ان کو بھی پتہ چلے گا یار یہ کیا پوچھ لیا. تو سمپل سوال ہے بھائی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو ایک ادھر لگا تو ادھر لگا. بھائی جبرائیل لے کے آئے سن, مولا علی نہیں پتہ لگا کہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو میں بھی کوفے دی اپنی مسجد باری جھنڈا لاواں. چلو لائٹنگ نہیں سی ہو سکتی اس ٹائم, لائٹنگ نہیں تھی, جھنڈے تو لگ سکتے تھے نا. حضرت علی تو خود رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کے جنگ بدر میں احد میں آگے چلا کرتے تھے. تو آپ نے کتنے جھنڈے اٹھائے ہیں میلاد کے؟ کوفے کے 5 جلوس تو نکالے ہوں گے نا, 5 دفعہ تو ربیع الاول آیا ہوگا نا, ہے کر دیں گے. تو جب تک آپ کریٹیکل انالیسز نہیں کرتے ہیں لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج نبی علیہ السلام آ جائیں, انہوں نے کہنا یہ وہ ہے ہی نہیں پیغمبر, نہیں مانیں گے. یہ بہت امت کا جو حال ہو چکا ہے نا, پھر لوگ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں. کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی بات کرنے کے لیے؟ میٹھی بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوں, سب شاش بشاش چل رہے ہوں, سارے ایک نبی کی بات مان رہے ہوں, کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو. جو مسئلہ کنفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہیں, رسول اللہ کہنے یہ یوں نہیں, یہ یوں ہے, تو بات مان لیں. یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ پاسبل ہے؟ اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا ہے, نواں مسئلہ تو ہم دستا ہے. ہاں کدھر جائے بندہ؟ اور جب جا کے آپ کو بتاتے ہیں کتاب اللہ سنت میں لکھا ہوا ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. بھائی آپ نے سنا اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی, نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی. جب انہوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے سننا کی تسی سنانے لئی کوئی نہیں سی نا. یوٹیوب حافظہ اللہ ہی کوئی نہیں سی کہ تو سننا سی انہوں نے. یہ تو آج ہے نا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے ہیں, ورنہ ہماری بھی یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ دفن ہو جانی تھی. اتنے شہروں میں ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا آیا جی, اور جی وہ کسی نے نہیں چھڑتا جی, ٹھیک ہے, یہ کچھ ہونا تھا. یہ منڈے نے بہت پہلے آ جانا سی, یوٹیوب ہوتی تھے. کئی منڈے آئے بیچارے ٹر گئے رو پٹ کے, کیونکہ ایک علاقے سے باہر نہیں تھی آواز نکلتی. آپ یہ جہاں پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں, جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کہ جی فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہے, فلاں شہر دا, بڑا اچھا بولتا ہے, سننے کے لیے. اور وہ سال میں یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد ایک دفعہ ہی اس نے آنا ہوتا تھا, شاید پوری زندگی دوبارہ نہ آئے. لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا, آپ نیٹ چلائیں اور کہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بنانا ہے, ہم حاضر ہو جائیں گے, کیا ہوگا میں میرے آقا. یہ ہے برکت. یہ کہتے ہیں جناب پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ہی کچھ ہوتا تو یہ کچھ بھی دیکھ لیندے, پہلے یہ کچھ تھا نہیں نا. ہاں اگر ہم کو ایسی بات لے آئیں جو ان کتابوں میں نہ لکھی ہو, وہ آپ ہمیں آ کے پکڑیں. کتابیں پہلے کی تھیں, اب اس پہ غصہ اپنے مولویوں پہ کھانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا اس میں کیا لکھا ہے, یا جو بتا رہا ہے اس پہ کھانا چاہیے کہ تو نے مجھے کیوں بتایا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا, تیرا قصور ہے. نہ تو دسدا تھا نہ میرا ذہن الجھدا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بلی جو ہے نا, اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں آنکھیں کھول لی تو بلی دیکھ کے میں خوف کھا جاؤں گا. تو آنکھیں بند کرنے سے تو اگر بلی بھاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں, تو بلی کیا بھاگ جائے گی؟ بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور بلی کو دیکھ کے تو اپنے لیے کوئی بچنے کا سامان کریں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک, آمین. ہم فیہا خالدون, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم با مقصد آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں, حق کے ساتھ. حق کا ترجمہ سچائی بھی ہوتا ہے, اور عربی میں حق کا ترجمہ پرپز فل بھی ہوتا ہے, باب مقصد. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ اہل جہاں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یعنی اگر ظلم کا ارادہ رکھنا ہوتا تو اس طرح سمجھا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کہ آخرت کی ویڈیو چلا دی آپ کے سامنے. صرف ویڈیو نہیں چلائی ہے, پیغمبر بھیج دیا, صرف پیغمبر نہیں ساتھ سلیبس بھیج دیا, پرچہ بھی آؤٹ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اس ثبوت میں پیش کر رہا ہے کہ میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو تکلیف دے کے, تو جسے وہ کہتے تھے نا پرانے دیوتاؤں کے بارے میں, یونان کے دیوتا اور فلاں, وہ کہتے تھے جی وہ خون مانگ رہے ہیں, خون مانگ دینے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ مجھے کسی کو عذاب دے کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے.
نہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ بندوں کو ضرور عذاب دے گا. اللہ تو ہمدردی والا ہے، مائل بکرم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیج دی، اور پیپر بھی آؤٹ کر کے بتا دیا تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی. اب یہ آیت نمبر 110 چونکہ ایک کریٹیکل آیت ہے، اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں اس پہ کم از کم 15-20 منٹ بولوں، لیکن اب چونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں اگلی قرآن کلاس نمبر 53 میں اسی آیت سے سٹارٹ کروں گا. اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ کراس ریفرنس کے طور پہ جو قرآن کی آیات اور احادیث ہے انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دھو دے، اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.